مولانا انور شاہ صاحب تقریر کرنے جا رہے ہیں. کروں گا یہ ڈائٹ اور شور کرانے کا پرانا ڈائٹ اور پوری تنظیم اور انتظام کے ساتھ ریاست کرناٹک کے نامور اور انسپیکٹر محمد صاحب. بیٹھ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل احترام صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، سامعین کرام اور عفت مآب خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. محترم حضرات، حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک تعالیٰ کے، ذرا خاموش رہے، اس کو معاف کر دیں، بالکل بات نہ کریں، بات کریں میں بات ختم کر دوں گا. حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبروں میں ایک مشہور اور برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور ساری دنیا جانتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور امتحان کے، آزمائش کے مختلف مراحل اور مختلف گوشوں سے آپ کو گزارا. آپ کے باغ تھے، کھیت کھلیان تھے، سب ختم ہو گئے. آپ کی اولاد کا انتقال ہو گیا. آپ کے علاقے کے لوگوں نے، ملک والوں نے آپ کو شہر بدر کر دیا. ایک بیوی تھی جو آپ کی خدمت گزار تھی، اس کو بھی شیطان نے نہیں چھوڑا اور آ کر اکسایا کہ تو اگر مجھے سجدہ کر لے گی میں تیرے شوہر کی بیماری کو دور کر دوں گا. بہرحال کلام پاک میں ایک لمبا واقعہ ہے. حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام جسم کے اندر بعض جگہ پر کیڑے آ گئے تھے، جراثیم آ گئے تھے. ایک کیڑا نکل کر جسم سے باہر جا رہا تھا. حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کیڑے کو اٹھا کر دوبارہ اپنے زخم کے اوپر رکھ لیا اور اپنے جسم کے اوپر رکھ لیا. حالات آتے گئے، حالات جاتے گئے، امتحان کی گھڑی گزر گئی، اور پھر جو کوڑے لگنے تھے آپ کی بیگم صاحبہ کو، وہ کوڑے لگے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دین اور دنیا کی دولت سے نوازا. تو آپ کی بیگم صاحبہ نے ان سے پوچھا کہ اے ایوب، اگر بیماری اپنے طور سے جاتی ہے اور کیڑے کو آپ نے نہیں بھگایا، نکل کر جا رہا ہے،
تو آپ نے اس کیڑے کو اٹھا کر دوبارہ زخم پر کیوں رکھ لیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ میرے ایک ایک عضو کو سڑا دے، اللہ تعالیٰ میرے ایک ایک عضو کو جسم سے نکال دے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر درندوں کو حوالے کر دے، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ بڑی پریشانی ہوئی، اولاد چلی گئی، کھیت کھلیان ختم ہو گئے، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، شہر کے لوگوں نے ملک بدر کر دیا، اور یہاں جنگل میں آ پڑے ہیں، سارے جسم کو کیڑوں نے لپیٹ رکھا ہے، اب شکر کس بات کا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے دو چیزیں تو صحیح سالم رکھی، ایک زبان رکھا اور ایک دل کو رکھا۔ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور دل سے اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں مجھے بنایا۔ حضرات، آج ہماری دولت چھن جائے، آج ہماری حکومت چھن جائے، آج ہماری سلطنت چھن جائے، آج ہمارے مدارس چھن جائے، آج ہماری عورتوں کی عزت و آبرو چھن جائے، آج ہمارے نوجوانوں کو قید و بند کے اندر ڈال دیا جائے، حسد کرنے والا اسی لیے حسد کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بڑی دولت، کائنات کی سب سے بڑی نعمت، اپنا محبوب اور اپنا چہیدہ اور اپنا پسندیدہ طریقہ آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں مرحمت فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں کعبہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں صفا مروہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں زمزم دیا ہے، اللہ نے ہمیں مسجد نبوی دی ہے، اللہ نے ہمیں گنبد خضرا دیا ہے، اللہ نے ہمیں ریاض الجنہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں مینا دیا ہے، اللہ نے ہمیں مزدلفہ دیا ہے، اللہ نے اپنا کلام، اپنی جو خاص صفت ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمایا ہے۔ کوئی جلنے والا جلے، کوئی جلانے والا جلائے، کوئی ہمارے مٹانے کی کوشش کرے، کوئی ہمیں دہشت گرد کہے، کوئی ہمیں ٹیررسٹ کہے، کوئی ہمارے بزرگوں کو گالیاں دے اور کوئی مذہب اسلام کو گالیاں دے، کوئی اللہ کے کلام کو گالیاں دے، کوئی مساجد کو ختم کرنے کی کوششیں کرے، ہوگا وہی جو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کو اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں یہ دین تمام دینوں کے اندر غالب آ جائے گا، یہ طریقہ تمام طریقوں پر غالب آ جائے گا۔ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، کہ دنیا کے اندر کوئی کچا پکا، کوئی ریگستان میں، کوئی شہر میں، کوئی دیہات میں، کوئی امیر کے گھر، کوئی غریب کے گھر، کوئی حاکم کے گھر، کوئی محکوم کا گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں اللہ کا پیغام نہ پہنچتا ہو، پہنچ کر رہے گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ہو کر رہے گی۔ جتنے چیزوں میں کے بارے میں بدنام کیا جا رہا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آج مسلمان قانون کے خلاف چل رہے ہیں اور کئی شادیاں کر رہے ہیں اور بچے پیدا کر رہے ہیں، یہ چیز انسانیت کے خلاف ہے اور یہ چیز اصول کے خلاف ہے۔ آج انگلیاں کئی چیزوں کی طرف جو اٹھ رہی ہیں مسلمانوں کی، فرانس والوں کے پیٹ میں انگارے کیوں بھڑک رہے ہیں کہ ایک امت محمدیہ کی بیٹی اگر اپنی آبرو کو بچاتی ہے، اگر اپنی عزت کو بھی بچاتی ہے، تو فرانس کے کالج والے اور یونیورسٹیوں کے لیکچراروں کے پیٹ کے اندر مرچیاں کیوں ٹوٹتی ہیں؟ اگر یہ اپنی آبرو کو بچاتی ہے، اگر یہ اپنی عزت کو بچاتی ہے، ان کے بچانے سے ان کو لینا دینا کیا ہے؟ اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھتا ہے، اگر کوئی نوجوان اسلامی تہذیب و تمدن اور تشخص اور آئیڈینٹی کو اپناتا ہے، امریکہ والوں کے پیٹ کے اندر انگارے کیوں پھوٹتے ہیں؟ کیا انہیں کوئی گرفت کر رہا ہے کہ ملکوں کو کیوں اجاڑ رہے ہو؟ صدام حسین نے جب کرتوم کے اوپر زہریلی گیس کو چھوڑا، خود ساختہ عدالت کے اندر مقدمہ چلایا گیا، مجرم قرار دے کر اس کو جو ہے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ اسی امریکہ کے جھوٹے خدا کے اشارے پر قال اللہ قال رسول پڑھنے والی طالبات کے تہخانے کے اندر ایک زہریلی گیس کو، آساب شکن گیس کو، معصوم بچوں کو جنہوں نے دنیا کی شکل کو نہیں دیکھا، جنہوں نے دنیا کی صورت کو نہیں دیکھا، جو ٹی وی نہیں جانتے، جو سنیما نہیں جانتے، جو الٹ پھیر نہیں جانتے، اسی ظالم نے زہریلی گیس چھوڑ کر سینکڑوں معصوم خواتین اور معصوم بچوں کا خون کیا، اور اس کا نام امن ہے اور اس کا نام سلامتی ہے، اور اس نے اپنے مخالفوں کے اوپر زہریلی گیس چھوڑا۔ آج ابھی 3 دن پہلے زی نیوز کے اندر آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ ایک شرابی کو پولیس تھانے والے گرفتار کر
وہاں سے لیڈی کانسٹیبل جا رہی تھی, وہاں لاک اپ کے اندر بیٹا ہوا وہ شرابی نشے میں دھت تھا, اور شرابی جب نشے میں دھت ہوتا ہے, شراب کو عربی کے اندر خمار کہتے ہیں کہ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے, دوپٹہ پڑ جاتا ہے, اس سامنے والے کی تمیز نہیں کر پاتا, یہ بیٹی ہے, یہ بہن ہے, یہ جو ہے ماں ہے, سب کی عزت لوٹنے کی فکر کرتا ہے. اسی لیے اسلام کے اندر شراب کو تمام برائیوں کی ماں قرار دیا گیا ہے. تو چنانچہ شراب کی دھت میں لیڈی کانسٹیبل کو اس نے گالی دے دی, تو لیڈی کانسٹیبل نے اس کو اتنا پیٹا, میڈیا والوں نے اس کو کور کیا کہ اتمرا ہو گیا وہ آدمی. تو دنیا کے اندر ایک معمولی لیڈی کانسٹیبل جو رنڈیوں سے جو ہے وصولی لیتی ہے, جو فقیروں سے وصولی لیتی ہے, اس کے خلاف کہنے سے وہ پیٹ سکتی ہے. یہ وقت کا بادشاہ تھا, اس کی کوئی عزت تھی, اس کا کوئی مقام تھا, اس کا کوئی مرتبہ تھا, اسے حق تھا کہ وہ ظالموں سے اور دشمنوں سے وہ بدلہ لیتا. لیکن کیا کیا گیا؟ یہ کون سا قصور کیا ان معصوموں نے؟ کون سا قصور کیا جن کی صبح اللہ کی کتاب سے ہوتی تھی, جن کی دوپہر اللہ کی کتاب سے ہوتی تھی, جن کی شام اللہ کی کتاب سے ہوتی تھی, کہ جب اس مدرسے کو خالی کرایا گیا اور دنیا کے میڈیا والوں نے, CNN والوں نے اور BBC والوں نے جب جو ہے ان کمروں کا معائنہ کیا, اللہ کی قسم نہ کوئی ہتھیار ملا, نہ کوئی بارود ملا, نہ کوئی گولا ملا. بورڈ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہم امت مسلمہ کی غریب بیٹیاں ہیں, اس دین کے لیے کچھ نہیں دے سکتی, ہم اس دین کے لیے اپنے جو ہے جان کو دے کر جام شہادت نوش کر رہی ہیں. ایسا ظلم کیا, ایسا تشدد کیا. آج یہ زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ امن اور سلامتی کو دہشت گردی کا نام دے دیا گیا ہے, اور دہشت گردی کو امن اور سلامتی کا نام دے دیا گیا ہے. اور اسلام کو اور مسلمان قوم کو اتنا رسوا کیا گیا, اتنا بدنام کیا گیا کہ ایک پکا سچا مذہبی مسلمان سڑک پر چلتے ہوئے اب شرمسار ہو رہا ہے, داڑھی رکھتے ہوئے شرمسار ہو رہا ہے, اپنی پہچان بتلاتے ہوئے شرمسار ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ آج ظالموں کے پنپنے کا وقت ہے. انہی میں سے ایک الزام یہ بھی لگایا, یہ شادیاں کیا کرتے ہیں اور یہ جو ہے دنیا کے بچے پیدا کیا کرتے ہیں, فلاں کیا کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا ظلم ہے, یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, دیکھیے بات اگر سمجھنا ہو, جب تک شروع اور آخر اور درمیان کی بات نہیں سنتے سمجھتے وہ جملہ مکمل نہیں ہوتا. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے لوگوں تم نماز کے قریب نہ جاؤ. اگر کوئی آدمی اس جملے کو لے کر اعتراض کرے, مسلمان کروڑوں اربوں خربوں روپیہ مساجد پر برباد کر رہے ہیں, ملاؤں پر برباد کر رہے ہیں, مدارس پر برباد کر رہے ہیں, داڑھی والوں پر برباد کر رہے ہیں, اور اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. آگے اس ظالم نے نہیں پڑھا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. تب نہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہی ظلم کیا, کلام پڑھتے نہیں, کلام سمجھتے نہیں, نبی کی بات پڑھتے نہیں, نبی کی بات سمجھتے نہیں, بش کا آئینہ لگا کر, ٹونی بلیر کا آئینہ لگا کر, فرقہ پرست تنظیموں کا آئینہ لگا کر وہ مسلمانوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں, وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں, وہ اسلام کو دیکھتے ہیں, وہ مدرسوں کو دیکھتے ہیں, وہ مسجدوں کو دیکھتے ہیں, فرقہ پرستی کا چشمہ لگا کر دیکھتے ہیں. کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ تم جو ہے 1 2 3 4 یہاں تک تم شادی کر سکتے ہو. آگے جملہ ہے, اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آتی. فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. کلام پاک کی سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ نے حکم دیتے ہوئے پابند کیا ہے, جیسا کہ نماز کے قریب نہ جاتے ہوئے پابند کیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جا سکتے. شادیوں کے بارے میں وارننگ دی, فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. یہ اجازت ہے 4 شادی کرنے کی, 4 نکاح کرنے کی. کب؟ اگر تم جو ہے ان کے درمیان عدل کر سکو, انصاف کر سکو, اور سماجی اور قانونی اور اسلامی حقوق العباد اور حقوق اللہ کی مساوات کر سکو. اگر تم نہیں کر سکتے فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم, یاد رکھو ایک بیوی سے تمہیں گزارا کرنا پڑے گا. یہ کلام پاک کی آیت ہے. مشکات شریف کتاب النکاح حدیث نمبر 1, اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسلام کو کیا سمجھتے ہیں آپ, قرآن کو کیا سمجھتے ہیں کہ ظلم کی تعلیم دیتا ہے, یہ تابی کی تعلیم
دیتا ہے یہ مساوات کی تعلیم نہیں دیتا. حدیث کے اندر اور سخت الفاظ ہیں, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. تم میں سے اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں مرد پانا ہو, میں لوکل زبان میں کہہ رہا ہوں, ہمت ہو بیوی کا حق ادا کرنے کا, نان نفقہ ادا کرنے کا, بھیک لے کر شادی کرنے کا نہیں, جوڑا لے کر شادی کرنے کا نہیں, اور جو ہے جہیز لے کر شادی کرنے کا نہیں, ہمت ہو تو پہلے تم جو ہے مہر ادا کرو, عورت کو سمان دو, عورت کو عزت دو, مہر ادا کرو. فمن استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. طاقت ہو, عورت بڑی چیز ہے, یہ ماں بنتی ہے, پیروں تلے جنت آتی ہے, یہ بیوی بنتی ہے, اپنے شوہر کے ایمان کو پورا کرتی ہے, یہ بیٹی بنتی ہے, اپنے جو ہے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت کے اندر لے جاتی ہے. آقا نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر پہلی بیٹی آتی ہے خدا کی رحمت آتی ہے, خدا کا کرم آتا ہے, خدا کی مہربانی آتی ہے. وہ زمانہ یاد کرو کہ جس زمانے کے اندر یہ حکم دیا گیا تھا کہ عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. آج بھی اگر کسی کے کان میں سننے کی طاقت ہو, مکہ المکرمہ کے اندر وہاں سے جدہ جانے والے راستے کے اندر فلے اوور کے نیچے وہ قبرستان ہے کہ جہاں لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد عرب کے لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. باپ کے مرنے کے بعد ماں کو پراپرٹی سمجھ کر میراث کے اندر تقسیم ہوتی تھی. ماں کچھ مہینے وہ بیٹے کے پاس, کچھ مہینے وہ بیٹے کے پاس, 30 40 نکاح کیا کرتے تھے. تو شریعت نے کہا یہ حرام ہے, یہ عورت کے سمان اور عزت اور آبرو کے خلاف ہے. اگر تم نہ کرنا ہی ہے, استطاعت ہے, طاقت ہے, عدل اور مساوات کا لحاظ کر سکتے ہو تو تم کرو, 4 تک کرو. فإن خفتم اللہ تعدلوا. لیکن یاد رکھو اگر عدل نہ کر سکو تو تم نہیں کر سکتے. تو اس زمانے کے اندر عورت کو سمان دیا گیا. جنگوں میں جاتے تھے, مرد شہید ہو جاتے تھے, عورت بیوہ ہوتی تھی, جوانی مچلتی تھی, جوانی بلکتی تھی. کہا گیا اس بیوہ 4 چیزیں ایسے ہیں ان میں تاخیر نہ کرنا. ان میں سے کہا کہ بیوہ جو نکاح کے لائق ہو جائے, جب کیونکہ ان کے یتیم بچوں کا سہارا دینا ہوتا ہے اس لیے حکم دیا گیا, یا اس لیے حکم دیا گیا کہ بعض عورتیں ازدواجی تعلقات کی تکمیل کے مرحلے میں نہیں ہوتی, کینسر آ جاتا ہے, ایڈز آ جاتا ہے, سیکس نہیں ہوتا, جنسی خواہش نہیں ہوتی, تو مرد زنا کی طرف بھٹک سکتا ہے, ایڈز کی طرف جا سکتا ہے, تباہی اور بربادی کی طرف آ سکتا ہے. اور اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بصورت مجبوری اجازت دی. لیکن اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج الزام لگا رہے ہو 4 3 2. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو طاقت ہو, ہمت ہو تو تم جو ہے نکاح کرنا. یہاں تعداد نہیں بتائی گئی, ایک ہی عورت سے نکاح کرو اور پھر اس عورت کو سسرال میں بھیج دیا. بچہ پیدا ہونے کے بعد چلے تک ان کے ساتھ سسر کے ذمے لگا دیا. پہلی بچی کا ڈلیوری کا خرچہ اور 40 دن کا خرچہ ماں باپ کے یہاں لگا دیا. قرض والے آ گئے, بینک والے آ گئے, انکم ٹیکس والے آ گئے اور آپ نے بھیج دیا کہ جاؤ جو ہے اپنے ماں باپ سے پیسہ بھیج کر لاؤ. حدیث کہتی ہے ہمت ہو تو نکاح کرو اور ہمت نہ ہو تو حدیث کے اندر فرمایا گیا مشکات شریف جلد ثانی کتاب النکاح حدیث باب نمبر 1 فرمایا گیا. آقا نے فرمایا اگر طاقت نہ ہو, ہمت نہ ہو اور سیکس ابھر رہا ہو, جنسی خواہش ابھر رہی ہو, زنا کی طرف میلان ہو رہا ہو اور شادی نہیں کر سکتے, فرمایا کہ روزہ رکھ کر تم اپنی طاقت کو توڑو. لیکن عورت سے نکاح کر کر اس کے حق کو دباؤ نہیں, اسے ظلم نہیں کرو, اسے جبر نہیں کرو. ارے عورت تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. عورت کو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک غزوے میں تشریف لے گئے, اونٹ کے اندر آپ کی زوج مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی, حوض کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا دیکھو اس حوض کو, یعنی اونٹ کے اوپر جو کجاوا رکھا جاتا ہے حوض اس کو کہا جاتا ہے, آہستہ سے اٹھا کر تم اونٹ کے اوپر رکھنا کہ اس کے اندر کانچ کی گڑیا ہے. آقا نے فرمایا ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. کلام نے کہا عاشروہن بالمعروف. آقا نے فرمایا تم میں کا بہترین آدمی وہ ہے خیرکم خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی, جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ جو ہے اگر اجازت دی گئی ہے تو حدود کے ساتھ اور جو ہے آداب کے ساتھ, اصول کے ساتھ دم ہو اور صحیح معنوں میں مرد بانا ہو, پالنے کی طاقت رکھتا ہو. یاد رکھو وہ اللہ جو مردوں کی فطرت سے واقف ہے, عورتوں کی فطرت سے واقف ہے, زمین و آسمان کی جو ہے کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے. دوسری جگہ پر اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فتذروها کالمعلقہ. قرآن نے کہا دیکھو حکم تو ہے کہ 4 تک تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن پیدا کرنے والا خالق کائنات جو مردوں کی فطرت سے واقف ہے، جو عورتوں کی فطرت سے واقف ہے، اللہ نے خود کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. ہم کہتے ہیں کہ تم آپس میں ان کے حقوق برابر نہیں ادا کر سکتے، ایک طرف تمہارا میلان زیادہ ہو جائے گا. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک سے زیادہ بیویوں سے نکاح کرتا ہے اور ان کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایسے اسے میدان محشر کے اندر لائیں گے کہ اس کے جسم سے گوشت جھڑا ہوا ہوگا. یہ آسان بات نہیں ہے، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. کلام پاک کی وہ آیت کہ جس کے اندر کہا گیا کہ مشرکوں کو قتل کر دو، کافروں کو قتل کر دو، یہ کب حکم تھا؟ کس کے لیے حکم تھا؟ کن حالات میں حکم تھا؟ یہ بیک گراؤنڈ دیکھے بغیر اس چیز کو بیان کر دیتے ہیں. یہ فرقہ پرستی کی تعلیم دے رہا ہے. ایک حکم دیا جاتا ہے، میں یہاں پر کہتا ہوں کہ پانی لے کر آؤ، ایک آدمی ظہر کی دوسری رکعت میں پانی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے مولانا صاحب آپ ہی نے تو پانی مانگا تھا. پانی کب مانگا تھا؟ کون سے وقت مانگا تھا؟ کن حالات میں مانگا تھا؟ کلام پاک نے یہ بات اگر کہی تو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے فتح مکہ کے بعد کیوں یہ کہا کہ ابو سفیان کے لیے بھی معافی ہے؟ نہ صرف ابو سفیان کو معافی ہے، جس ابو سفیان نے اپنی زندگی لگا دی اسلام کے خاتمے کے لیے، مسلمانوں کے خاتمے کے لیے، کعبے کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے، ابو سفیان کو وہ مقام دیا، ابو سفیان کا وہ سمان دیا کہ کعبے کے برابر ان کے گھر کو قرار دیا. کہا جو کعبے میں جائے گا وہ بھی امن میں ہو جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا وہ بھی امن میں ہو جائے گا. آج کہتے ہیں یہ فرقہ پرستی کی تعلیم دیتا ہے، یہ انسانیت سے ہٹ کر تعلیم دیتا ہے. اتنا بڑا امن کا جو ہے پیغمبر اور امن کا معلم اور کون سا دھرم ہو سکتا ہے، اور کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ حضرات آج ہمارے خان صاحب نے بڑا عجیب و غریب عنوان رکھا ہے. یہ عنوان یہاں جو ہے اڈلی کھانے والے، سامبر کھانے والے، مسال ڈوسا کھانے والوں کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. ہندوستان کی عورتیں اور خصوصی طور پر جنوبی ہندوستان ساؤتھ انڈیا کی عورتیں اتنی مکار ہیں، اتنی فریبی ہیں، اتنی عیار ہیں، اتنی ہوشیار ہیں کہ اگر مرد جو ہے زنا کر کے آئے، بدکاری کر کے آئے، چاٹنگ کر کے آئے، چیٹنگ کر کے آئے، منہ کالا کر کے آئے تو کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے گرم پانی ہے، غسل کر لو اور توبہ کی نماز پڑھ لو، لیکن خواب میں بھی تم جو ہے سوگن کو نہیں لانا. یہ مزاج یہاں ظالموں نے دے دیا ہے. دیکھیے خان صاحب، حاضرین اور یہاں آئے ہوئے معزز مہمانان کرام، فقہ اصول کا ایک مسئلہ ہے، اصول فقہ جس کو ہمارے اکابرین نے مرتب کیا ہے، جو قانون کا درجہ رکھتا ہے. اسلامی ممالک کے اندر، عدالتوں کے اندر یہی اصول پر، اسی اصول فقہ پر، یہی 4 اماموں کے قانون پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اصول فقہ کا ایک قانون ہے، انسان کے سامنے، مسلمان کے سامنے جب 2 مصیبتیں ہوں، ہلکی مصیبت کو اپنانا چاہیے. ایک آدمی سفر کے اندر گیا، وہاں اس کی ماں اور بیٹی بھی موجود تھی، وہاں پر ایک رنڈی عورت بھی موجود تھی. اس نے کہا دیکھو تم کسی کے ساتھ منہ کالا کرو تو ظاہر سی بات ہے ان 2 بلاؤں کے اندر ہلکی بلا رنڈی کے ساتھ منہ کالا کرنا ہوگا. ماں کے ساتھ زنا بدترین ہے اور اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے ساتھ گناہ کرنا، منہ کالا کرنا بڑا گناہ ہے. تو یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ انسان کے سامنے 2 مصیبتیں ہوں، ہلکی مصیبت کو اپنانا چاہیے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے خان صاحب، آئے ہوئے سامعین کرام، کہ مسلمان 1 شادی کرتا ہے یا 4 شادی کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے قانون کے رکھوالے، قانون کے محافظ، قانون کے ٹھیکیدار نیلی وردی کے اندر، خاکی وردیوں کے اندر رنڈیوں سے پیسہ لے کر رنڈی پنے کو بڑھاوا دے رہے ہیں، زنا کو بڑھاوا دے رہے ہیں. کلام پاک میں اللہ نے ہزاروں گناہ گنائے ہیں، ہر گناہ کے بارے میں کہا یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو. لیکن جب زنا کی بات آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. زنا تو دور کی بات، زنا کو قریب کرنے والی چیز کے قریب بھی نہ جاؤ. ہماری مائیں اور بہنیں جو معلوم ہوا کہ وہ اپنے اسکولوں کے اندر معلمات ہیں، وہ ٹیچر ہیں، میں ابھی اپنے ساتھی نذیر بھائی سے ذکر کر رہا تھا، یہ معلمات ہیں، یہ ٹیچر ہیں، یہ قوم کے بچوں کو پڑھانے والی ہیں. میری ماؤ کیا تم نے اپنا مقام نہیں جانا کہ تمہارے بارے میں فقہ کی کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اگر تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہیں کوئی غسالن غسل دینے لگے، سر کا بال ٹوٹ جائے، ہاتھ کا ناخن، پیر کا ناخن ٹوٹ جائے، میری ماں اور بہنوں اللہ نے تمہیں وہ عزت دی ہے، اللہ نے تمہیں وہ مقام دیا ہے، اللہ نے تمہیں وہ مرتبہ دیا ہے کہ فقہاء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ بیان کیا. اس ناخن کو بغیر پردے کے عوام کے سامنے نہیں لے جا سکتے. اس ناخن کو کپڑے میں لپیٹ کر، پیپر میں لپیٹ کر دفن کیا جائے گا. پھر بھی
بھائی ہے، تمہارے گھر کے اندر طاہرہ بھائی ہے، تمہارے گھر کے اندر کوئی دیور ہے. یہ دیور بھی کہیں اور سے لفظ آیا ہے، ور کے معنی شوہر کے اور دیو کے معنی عطا کیا ہوا، یعنی شوہر جو کام کرتا ہے وہ کام جو ہے شوہر کا بھائی بھی کر سکتا ہے. یہ جو ہے ہندوستان کی تہذیب میں لفظ دیا ہے، مسلمان اس لفظ کو استعمال بھی نہیں کر سکتا. حدیث یہ کہتی ہے الحم الموت، دیور جو ہوتا ہے شوہر کا جو بھائی ہوتا ہے وہ موت ہوتا ہے. دیکھیے آدمی وضو کرتا ہے زنا کرنے کے لیے نہیں، آدمی وضو کرتا ہے رنڈی خانے جانے کے لیے نہیں، آدمی وضو کرتا ہے کلام پاک پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، درود پڑھنے کے لیے، اللہ کی قربت پانے کے لیے، گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے. لیکن جو ہے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے غیر محرم عورت کا بچا ہوا وضو کا پانی غیر محرم مرد جو ہے استعمال نہ کرے. استعمال کرتے ہوئے یہ خیال آئے گا مجھ سے پہلے جس عورت نے وضو کیا اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا چہرہ کیا ہوگا، پھر بات کرنے کو جی چاہے گا، پھر ملاقات کرنے کو جی چاہے گا. شریعت اتنی دور سے پابندی لگاتی ہے، تم قوم و ملت کا مستقبل سنوارنے والی کسی کے چہرے کے اوپر کوئی پردہ ہے، کسی کے جسم کے اندر کوئی اسلامی اور شرعی پردہ ہے، اپنی اولاد کو، اپنی قوم کو اور اپنی قوم کا مستقبل تم کیا سنوارو گے؟ کوئی آدمی اگر بہو دیکھنا جاتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ پیر کی پنڈلیاں دیکھتا ہے یا ہاتھ کے پنجے دیکھتا ہے؟ یہی تو چہرہ ہے جو آپ کے حسن کا مرکز ہے. اسی پر ساری شاعری ختم ہوتی ہے، اسی پر سارے کلام والوں کا کلام ختم ہوتا ہے. تم مستقبل کے بچوں کی جو ہے تربیت کرنے والے، تمہاری یہ حالت ہے، آنے والے بچے، آنے والا سماج اور آنے والی اولاد کے جو ہے امانتیں آپ کے پاس کیا سدھریں گی؟ خدا کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا، اس تنخواہ کو حلال کرنا پڑے گا. آپ کو حضرت فاطمہ کا طریقہ بتانا ہوگا، حضرت خدیجہ کا طریقہ بتانا ہوگا. میری ماں اور بہنیں ہم ایک ایسے دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت اگر بارش پڑتا ہے تو بارش کے خطرات پانی کے کم ہوا کرتے ہیں، فتنے اور فسادات اب زیادہ ہیں. ہم جس دور کے اندر ہیں باطل پنپنے کا دور ہے، جھوٹ پنپنے کا دور ہے، اور نمرود اور فرعون، شداد اور حامان یہ پنپنے کا دور ہے. ہر زمانے میں اللہ نے باطل قوموں کو کچھ وقت کے لیے پنپنے دیا تھا. آج یہ قومیں پنپ رہی ہیں، جس ملک کو چاہے نگل لیتی ہیں، جس ملک پر چاہے اپنا جو ہے پالتو کتے کو وہاں کا چیف منسٹر بنا دیتے ہیں، وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. اس وقت آپ کی دوہری ذمہ داری ہے، اپنی کوکھ کی اولاد کو بھی پکا سچا دین کا داعی بنائیں، اسلام کا خادم بنائیں، سچا مسلمان بتائیں. آج غیر قومیں ہمیں دیکھ کر اعتراض کر رہی ہیں، ہماری شادی محلوں کو دیکھ کر، ہمارے پارکوں میں آ کر دیکھ کر. آج ہمیں مکان دینے کے لیے تیار نہیں، آج ہمیں دکان دینے کے لیے تیار نہیں. جو مسلمان دنیا میں امن کا پیغمبر بن کر آیا تھا، انسانیت کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا، اخلاق سکھانے آیا تھا، آج کانوینٹوں میں عیسائی اور یہودی ہمیں اخلاق سکھائیں گے. اخلاق کے پیغمبر ہم تھے، قرآن ہمارا، حدیث ہماری، کعبہ ہمارا، مسجد نبوی ہماری، گنبد خضرا ہمارا، بخاری ہماری، ترمذی ہماری. اور ہم کانوینٹوں کے اندر جو ہے ڈونیشن دے کر اور جو ہے رشوت دے کر اپنے بچوں کو غیروں سے تہذیب کی بھیک منگوائے. آپ قوم کو تعلیم دینے والے زنا کے تیر کے نظر کے جو ہے زنا کے تیر اگر آپ کے چہرے پر پڑیں گے میری مائیں اور بہنیں، دنیا کا کوئی صابن آپ کے حسن کو دوبارہ نہیں لا سکتا. اللہ کے دربار میں سجدہ کیجئے، خدا سے مانگیے، اللہ کے کلام کو پڑھیے، حضرت فاطمہ کے اسوہ کو اپنائیے. آپ کے بچے وقت کے جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، حضرت ٹیپو سلطان شہید پیدا ہوں گے. میں ہمارے خان صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ ہمارے برادران وطن میں ایسے افراد جو فرقہ پرستی کے خلاف ہیں، مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قابل مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے، اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت نصیب فرمائے. جب انہوں نے ایک صاحب ایک اور تھے، جب انہوں نے جو ہے وہ پیٹا ان کے سر پر ڈالا اور ان کے ہاتھ میں تلوار دی تو ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب ان کے چہرے پر تو خشخشی داڑھی ہے. حضرت ٹیپو سلطان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. مسلمانوں کی تعلیم، مسلمانوں کی نالج، مسلمانوں کی ہسٹری سے معلومات کتنی کمزور ہیں کہ وہ ایک داڑھی والے کو دیکھ کر اعتراض کر رہے ہیں. دیکھو آج اگر ظہر کی نماز میں یہاں قریب کے اندر مودی مسجد ہے، یہاں کمبل پوش مسجد ہے، یہاں کوئی اور بھی مسجد ہے، میں اگر خان صاحب کو مصلی پر کھڑاؤں، تم خان صاحب کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ یا کسی اور آدمی کو کھڑاؤں جس کے چہرے پر سنت نہ ہو، اگر آپ کہیں گے ارے بھائی کسی داڑھی والے کو لاؤ. آج اس گئے گزرے دور کے اندر مصلی پر بغیر داڑھی کے آدمی کو برداشت نہیں کرتے. تو جب میسور کی جامع مسجد بنی، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے شرط لگائی آج جامع مسجد کی پہلی نماز وہ آدمی پڑھا
بڑھائے گا جس نے بالغ ہونے سے لے کر اب تک کسی ایک نماز کو نہ چھوڑا ہو، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، جس کی تہجد نہ چھوڑی ہو. بڑے بڑے جنوبی ہندوستان سے ہندوستان کے بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء، ائمہ، خطبہ موجود تھے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کسی کے مائی کے لال میں ہمت نہیں تھی مصلے کو سنبھالے. مجبوراً حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے آج تک میری کوئی تہجد نہیں چھوڑی، اللہ کا شکر ہے آج تک میری تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، اللہ کا شکر ہے کہ میں آج مصلی سنبھالنے کے لائق ہوں. اگر آپ کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو کیا قوم آپ کو برداشت کر لیتی؟ اس وقت آپ نے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھایا، بڑے بڑے علماء نے نماز پڑھایا. فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے بغیر داڑھی کے نماز پڑھانا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے. قوم نے کیسے برداشت کیا؟ یہ انگریز ظالم جس نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو بھی مسخ کر دیا اور صورت کو بھی مٹا دیا. یہ ظالم ہے جس نے آپ کی ہسٹری کو مٹا دیا، ورنہ آپ ایک اللہ کے ولی تھے، انسانیت دوست تھے. مندروں کو وظیفہ جایا کرتا تھا، مٹوں کو وظیفہ جایا کرتا تھا، برادران وطن کے ساتھ ہمدردی تھی. خود ان کے فوج کے اندر علماء کے اعتراض کے باوجود برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ سپہ سالاروں کا تھا. اور جو ہے آپ کی جو امانت بیان تھی اور آپ کا جو خزانہ تھا اس وزیر خزانہ کو بھی آپ نے جو ہے غیر مسلم بھائی کو بنایا تھا. یہ ظالم انگریز جو ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو مست کرنا چاہتا ہے. سنت بھی تھی، ولی باصفا تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب جو ہے جنوبی ہندوستان کو آئے اور سری رنگ پٹن حضرت کی مزار کی زیارت کے لیے گئے، وہاں مکاشفہ کیا. مکاشفہ کرنے کے بعد حضرت نے قوم کے لوگوں کو بتایا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر کشف ہوئی. میں نے دیکھا کہ جنت کی کاریوں میں آپ پھر رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر جو ہے ایک مجھ سے زیادہ سنت ہے اور داڑھی ہے. تو آج ہماری تعلیم، ہمارا نالج اتنا کمزور ہو گیا ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ کو ہم نہیں جان رہے ہیں. آج جو ہے 12 ربیع الاول کے موقع پر اور مواقع پر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا مجسمہ بنا کر گھوڑے پر ہاتھی پر لے کر جاتے ہیں. خود ہماری قوم کے لوگ ان کے چہرے سے داڑھی کو نکال کر آپ کو جو ہے اونٹ پر حضرت کی روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، حضرت کی ذات کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. لکھ کر رکھ لو، نماز چھوڑو گے خدا معاف کرے گا، اللہ کے ولیوں کو ستاؤ گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. حضرات یہ جو من جملہ الزامات ہیں ان میں سے ایک الزام یہ بھی ہے، لیکن یہ الزام بے بنیاد ہے، یہ الزام غلط ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے اکابرین میں سے ہیں، حضرت نے پیرانہ سالی کے اندر جب ہماری پیرانی ماں رحمت اللہ علیہ بہت ضعیف ہو گئی دوسرا نکاح کر لیا. حضرت تو عدل کے پیکر تھے، انصاف کے پیکر تھے، اللہ کے احکامات کو جاننے والے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والے تھے. حضرت نے اپنی مریدوں کو مرنے سے پہلے وصیت کی میں نے تو جو کر لیا لیکن لوگوں یاد رکھو کہ تم جو ہے دوسرا نکاح نہ کرنا. مریدین نے کہا کہ حضرت آپ ذرا کتنا، آپ حضرت کے گھر میں ترازو تھا، اگر جام لاتے آم لاتے ترازو کے 2 پلڑے میں برابر رکھتے اور ایک بیوی کو دیتے اور دوسری بیوی کو دیتے، کپڑا لاتے ایک ہی تھان میں سے لاتے، 2 میٹر ان کو دیتے 2 میٹر ان کو دیتے، غلہ لاتے 1.5 کلو ان کو دیتے 1.5 کلو ان کو دیتے. تو مریدین نے کہا حضرت اسلام کے اندر عدل کتنا ہے، اسلام کے اندر انصاف کتنا ہے، وہ شادیوں کی اجازت کس بنیاد پر دیتا ہے. ایسے ہی شیخ بیچنے والا، کباب بیچنے والا، آلو پنڈو بیچنے والا منہ میں جڑ چھوڑ کر جا کر کسی عورت کو اپنا لیا اور جو ہے اس کی کمائی پر کھانے لگا، ساس سسرال کے گھر میں جا کر بیٹھ گیا. تھو ہے، لعنت ہے. جو اسلام یہ تعلیم دیتا ہو کہ بلی کو بھوکا رکھ کر مارنے پر وہ نمازی عورت کو خدا جہنم میں بھیجنے والا، بلی کو مارنے کی وجہ سے عورتوں کو دکھ دے گا، عورتوں کو تکلیف دے گا، ان کے حقوق کو مارے گا، کیا اللہ تعالیٰ بھگوان اس کو معاف کرے گا؟ ایک بلی کے بھوکا مارنے پر، پیاسا مارنے پر نمازی عورت کو اٹھا کر خدا نے جہنم میں ڈال دیا، اور تم نکاح اور شادی کے نام پر عیش کرو گے، عیاشی کرو گے، ان کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو خدا تمہیں معاف کر دے گا. یہ کہاں سے لائی بات تم نے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں تو کر لیا تم نہیں کر پاؤ گے. حضرت نے کہا کہ حضرت کیسے؟ آپ کے پاس ترازو ہے، آپ کے پاس انصاف ہے، آپ ماہرین حساب کتاب جو اکنامکس کے ماہرین ہیں ان سے آپ معاملہ کراتے ہیں، پھر کیسے آپ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے؟ یہی ولی کی صفت ہے، یہی ہمارے بزرگوں کی نظر اور فراست ایمانی ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ میں تربوز لے کر آیا، تربوز کے 2 ٹکڑے کیے، میں ترازو کے ایک پلڑے پر آدھا رکھا، دوسرے پلڑے پر آدھا رکھا، کاٹ کاٹ کر میں نے کمی بیشی کو پورا کر دیا. ادھر 50% تھا، ادھر 50% تھا، 50% پوائنٹ ادھر نہیں تھا، 50% پوائنٹ ادھر نہیں تھا، میں نے دے دیا.
خاتون کے حق میں پھیکا پھل گیا، قیامت کے دن وہ میرا دامن پکڑ لے، اس سوکن کو تم نے میٹھا پھل دیا ہے اور مجھے پھیکا پھل دیا ہے تو تھانوی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ عدل سکھاتا ہے، یہ انصاف سکھاتا ہے۔ بہرحال میرے بھائی، یہ اسلام کی تعلیم اور یہ آج کا عنوان ہے، لیکن ہم جس دور کے اندر گزر رہے ہیں، ہم جس ماحول میں، جس سماج کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر گزر رہے ہیں، ہماری عورتیں برا مان جائیں گی کہ اب جو میں دوسرا مختصر مجھے وقت دیا گیا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، ایک کاروائی اور ایک جلسے کا انتظام ہوتا ہے، مائک کا وقت ہوتا ہے، ہال کا وقت ہوتا ہے، دوسرے مقررین ہوتے ہیں، میں اپنی بات کو جیسے ایک ٹیسٹ میچ والے کو ون ڈے کے لیے کہا جائے، پھر ون ڈے میں بھی برسات ہو جائے، اسے لمیٹڈ اوور دے دیا جائے، اس لمیٹڈ اوور کے اندر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خان صاحب، آپ اگر دوسری مرتبہ یہاں پر کوئی سیمینار کریں، یہاں پر کوئی جلسہ کریں، عنوان یہ رکھے آج کا مرد نامردہ ہو گیا ہے، چورو کا غلام ہو گیا ہے، چورو سے ڈرنے والا ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین کے اندر یہاں جہاں جو ہے تہذیب اور یہ تمدن کا کئی گہوارہ تھا، میرے پڑھنے کے زمانے میں 1980 پر 4 میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا، مر کر مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اگر میں جھوٹ کہوں گا میرے زبان سے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ چند سالوں کے اندر ہندوستان کی تہذیب کو کیا ہو گیا، ہندوستان کے تمدن کو کیا ہو گیا، یہاں کی عورتوں کی شرف اور حیا کو کیا ہو گیا۔ 1980 پر 4 میں جب دارالعلوم کے اندر تھا، وہ ایک دیہات، ایک گاؤں، وہاں پر جو ہے جو ڈرینیج لائن نہیں، بیت الخلاء کے لیے کارپوریشن کا کوئی جو ہے نظام نہیں، بھنگیاں اندھیرے میں آتی تھی تہجد کے وقت میں۔ اللہ کی قسم، اگر کوئی نوجوان اس بھنگی کے چہرے کو، پاخانہ اٹھانے والے کے چہرے کو دیکھنا چاہتا، نہیں دیکھ پاتا تھا، اس کے چہرے پر گھونگھٹ رہا کرتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے پاخانہ اٹھانے والی بھنگیوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے طلبہ کے اندر شریر بھی تو رہتے ہیں، وہ لڑکی کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کا روپ کیسا ہوگا، تمام بچے ایسا نہیں ہوتے، تو جو دیکھنے والے شریر بچے بھی ہیں وہ بھی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم نے بھنگی کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ 1980 پر 4 میں یہاں یہ تہذیب تھی، اس مسلمان کیا غیر مسلم کیا، سب عورتوں میں حیا تھی، شرم تھی، سب کے اندر جو ہے عصمت اور عفت اور پاک دامنی کا یہ تھا۔ آج برقعے کی آڑ میں زیور چرا رہی ہیں، آج برقعے کی آڑ کے اندر عصمت کا سودا ہو رہا ہے، عفت کا سودا ہو رہا ہے۔ یہ قانون کے رکھوالے، رنڈیوں کی کمائی پر پلنے والے، پک پاکٹوں کے جو ہے کمائی پر پلنے والے اور چوروں کے جیبوں کو صاف کرنے والے۔ ایک چور جب تھانے کے اندر جاتا ہے تو اس کی جیب کی تلاشی لی جاتی ہے، اور جب وہ باہر آتا ہے یا سینٹرل جیل کو بھیجا جاتا ہے، نہ جو ہے اس کی ہاتھ کی واچ باقی رہتی ہے، نہ جو ہے انگوٹھی باقی رہتی ہے۔ یہ جو ہے چوروں کی چوری کرنے والے اور رنڈیوں کی بھیک پر جینے والے، ہماری کمائی پر، ہمارے ٹیکس پر ان کی جوتوں کی پالش ہے۔ ایک ایسے زمانے میں جنہوں نے رنڈیوں کے رنڈی پنے کو بڑھاوا دے دیا ہے، کوئی رنڈی ان کی اجازت کے بغیر اپنی آبرو کا سودا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اسٹیشن سے ساتھ باز نہ کرے، کوئی گھریلو عورت اپنی آبرو کا جو ہے سودا نہیں کر سکتی۔ ایسے زمانے کے اندر جب ہندوستان کے اندر 1 سال میں الٹرا ساؤنڈ سسٹم، اسکیننگ سسٹم کیا آ گیا، جو کلام پاک میں 1400 سال پہلے اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو بشارت دی جاتی کہ لڑکیوں کی پیدائش پر ان کے چہرے جو ہے سیاہ پڑ جاتے اور جھریاں پڑ جاتی۔ آج وہ صورتحال ہے۔ غیر مسلم برادران وطن تو وطن، وہ جو ہے اسلام کے پیکر، وہ جو ہے آخرت کو ماننے والے، مرنے کے بعد جواب دہی کا احساس رکھنے والے، الٹرا ساؤنڈ سسٹم کرا کر، اسکیننگ کرا کر رحم مادر کے اندر ہزاروں لڑکیوں کا خون مسلمان کر رہی ہیں۔ ہندوستان کے اندر 1 سال کا سروے کہ 10 لاکھ عورتیں اپنے پیٹ کے اندر رحم مادر کے اندر بچوں کو قتل کر رہی ہیں۔ ایسے دور کے اندر کہ جہاں قتل عام ہو رہا ہو، میں خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ایک سیمینار کریں کہ مسلمانوں کو کہیں کہ اسلام نے 2 پلڑے دیے ہیں ترازو کے، ایک زنا کا دیا ہے، ایک شادی کا دیا ہے۔ زنا شادی اگر مہنگی ہوتی ہے تو زنا جو ہے ہلکا ہو جاتا ہے، اور اگر جو ہے شادی ہلکی ہوتی ہے تو زنا مہنگا ہو جاتا ہے۔ آج سماج نے شادی کو مہنگا بنا دیا ہے، وہ جو ہے بروکر کو پکڑو، وہ درمیانی آدمی کو پکڑو، اسے اتنی قیمت دو، اسے اتنی قیمت دو، شادی آج وبال جان ہے۔ اور زنا کا صورتحال یہ ہے کہ اسکول کی ٹیچریں اپنے شاگردوں سے محفوظ نہیں ہیں، اسکول کا لیکچرر ان کی لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں، کوئی عزت، کوئی عصمت اور کوئی آبرو نہیں ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر میں نے کہا کہ آج 2 مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں، ایک بڑی مصیبت زنا ہے، ایک جو ہے چھوٹی مصیبت مانا کہ آج مسلمان 1 بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، وہ 4 کا کیا ادا کرے گا۔ یہ چھوٹی مصیبت ہے۔ زنا کی آنے کی وجہ سے 7 سال
بدحالی آتی ہے. زنا کے آنے کی وجہ سے ظالم بادشاہ، رشوت خور، جن کے دلوں کے اندر ہماری ہمدردی نہیں، انسانیت نہیں، خیر خواہی نہیں. آپ جانتے ہیں ہماری قوم کے ساتھ کیا کر رہی ہے حکومت سلوک، قانون کیا کھلواڑا کر رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. اگر جو ہے بازار کے اندر بم پھٹتا ہے، مندر میں بم پھٹتا ہے، مانا کہ داڑھی رکھنے والے نے کیا، لیکن داڑھی رکھنے والا مسجد میں کیوں بم پھاڑے گا؟ پربھنی کے عیدگاہ کے اندر اور مسجد کے اندر کیوں جو ہے بم پھاڑے گا؟ شب برات میں آنے والے مسلمانوں کا خون کیوں کرے گا؟ اللہ کی قسم، مسلمان تو مسلمان کے گھر میں پلنے والا کتا بھی یہ کام نہیں کرے گا. کون سے زمانے میں آج ہم جا رہے ہیں؟ مسجدوں کے اندر بم پھٹے، عیدگاہ کے اندر بم پھٹے، انگلیاں ہماری طرف اٹھ رہی ہیں. یہ فتنے کا دور ہے. اگر زنا آئے گا یہ سب چیزیں پیدا ہو جائیں گی. غیر جو ہے ظالم بادشاہ ہم پر مسلط ہو جائے گا. ایک جگہ بارشیں اتنی ہوگی کہ تباہی بربادی آئے گی، ایک جگہ بارش نہیں ہوگی کہ قحط سالی آئے گی، ظالم حکمران ہوگا، عورتیں ظالم ہو جائیں گی، یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی. تو ہمارے سامنے دو آپشن ہیں، ایک زنا کا آپشن ہے اور ایک نوجوان غریب لڑکی، یتیم لڑکی، بیوائیں جن کے جو ہے دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہے، ان کے بچے ان کے جورو کے غلام ہو کر ان کو ٹھیلا دکھا کر چلے گئے ہیں. ایسے جو ہے ماحول کے اندر ترغیب دلائی جائے کہ ان یتیموں کے سر پر کوئی ہاتھ رکھے، ان بیواؤں کے سر پر کوئی ہاتھ رکھے، ان غریبوں کے سر پر کوئی ہاتھ رکھے، ورنہ زنا کے دروازے کھل جائیں گے، عیاشی کے دروازے کھل جائیں گے، بدماشی کے دروازے کھل جائیں گے. میرے بھائی یاد رکھو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، زمانہ آپ کا خیر القرون تھا. آپ کی بیوی کون تھی؟ حضرت فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار. آج کی عورت کی طرح نہیں کہ مرد کے سامنے پہلے کچیلے کپڑے میں، غیروں کے سامنے جو ہے پورے ساز و سامان کے ساتھ، لالی لپسٹک کے ساتھ. حیدرآباد کے اندر ایک کمپنی بنی ہے اسرائیل کی، تم مرو، تمہیں اللہ نے تہجد کے ذریعے سے نور دیا تھا، قرآن کے ذریعے سے نور دیا تھا، اسلام کے ذریعے سے نور دیا تھا. اسرائیل کی ایک کمپنی نے قوم لوط کی بستی میں، جہاں خدا کا قہر نازل ہوا تھا، خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، وہ سمندر جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحر میت کہتے ہیں، وہاں پر کوئی انسان اگر جو ہے تیرے گا وہ ڈبوتا نہیں ہے، وہاں پر کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، کوئی مچھلی، کوئی جاندار نہیں رہتی. خدا کا عذاب جو ہزاروں سال پہلے آیا، آج تک اس زمین کے اندر اس کے اثرات ہیں. اسرائیل کی کمپنی نے جب دیکھا کہ مسلمان عورتیں کاسمیٹکس کا استعمال زیادہ کرتی ہیں، فیئر اینڈ لولی، لالی لپسٹک، یہ قرآن سے دور ہو گئی، تو اس نے ایک چال چلی کہ جب تم خنزیر کی چربی کو ہاتھ لگا چکی ہو، ایک قدم اور آگے بڑھو. تو اس نے قوم لوط کی بستی سے خدا کے عذاب شدہ مٹی اور کنکرے جو خدا کے عذاب کو چھوئے ہوئے تھے، اس سے کیمیکل لے کر وہ لالی اور لپسٹک بنا رہے ہیں. تو گویا ایک مسلمان عورت اپنے ہونٹ پر لالی لگاتی ہے یا نیل پالش لگاتی ہے، تو خدا کا عذاب جو قوم لوط پر آیا تھا، وہ قوم لوط کے عذاب کی جگہ سے کیمیکل لے کر عذاب کی جگہ ان کے منہ پر لگا رہے ہیں. اب اس سے بولنے والے بول، کیا اللہ تبارک تعالیٰ قبول کریں گے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کو پسند کریں گے؟ اس لیے میرے بھائی، یہ اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں، آج جو ہے عورتیں اس کے ذمہ دار ہیں، وہ صالح بچوں کو، صالح معاشرے کو جنم دے. اور یہ جو الزامات آ رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہمارے جیسے لوگوں کو دیکھ کر فرمایا تھا، آپ سے پوچھا تھا ماذا ان نکاح، نکاح کیا ہوتا ہے؟ آج ہم نے نکاح کو ایسا کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ زنا کو سستا کر دیا. میں تو یہ کہتا ہوں، آئی ہوئی یہاں عورتیں ٹیچر ہیں، یہاں ٹیچریں جانتی ہیں کہ بچہ جب پیشاب کو جاتا ہے ایک انگلی دکھاتا ہے، بیت الخلاء کو جاتا ہے 2 انگلیاں دکھاتا ہے. یہ لکھ کر رکھ لو، اگر جو ہے میری موت سے پہلے یہ وقت نہ آئے، اگر تم نے شرم کو پیدا نہیں کیا، حیا کو نہیں پیدا کیا، اللہ کی قسم وہ وقت آئے گا کہ آپ کا شاگرد اور آپ کا اسٹوڈنٹ اٹھے گا اور محترمہ سے کہے گا، محترمہ میری خواہش ہے، پوچھے گی کیا پانی چاہیے، کیا استنجا کو جاؤ گے، کیا ٹائلٹ جاؤ گے؟ وہ نوجوان کہے گا وہ بے حیائی کا وقت آنے والا ہے، نہیں، میں پڑوس کے کلاس میں لڑکی سے زنا کر کے آنا چاہتا ہوں. قبل اس کے کہ وہ وقت آئے ہماری بیٹیوں کی آبرو لوٹے، ہمارے بہنوں کی آبرو لوٹے، کہ وہ نکاح کو آسان بناؤ اور پھر جو ہے زنا کو مشکل بناؤ، زنا کے دروازوں پر تالا لگاؤ. ایسے ہی نکاح کے بارے میں جس نکاح کو مشکل بنا دیا، حضرت علی سے پوچھا گیا ماذا ان نکاح، نکاح کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سرور شہری، 1 مہینے کی خوشی ہے. اب تو 5 جمعہ گیا نام کے ہی. حضرت علی نے فرمایا 1 مہینے کی خوشی، 1 مہینے میں 4 جمعہ آتے ہیں، یا آج ہم آرٹیفیشل 5 جمعہ کرتے ہیں، 5ویں جمعہ کی سے لڑائیاں شروع ہو جاتے ہیں، طلاق کی نوبتیں اور خلے کی نوبتیں آ جاتی ہیں. جھوٹی زندگی، ہیپی ہوم کا جھوٹا بورڈ، جنت کے
گھر کا جھوٹا بورڈ ہم لگا کر دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ نکاح کیا ہے؟ کہا سرور الشہرین، 1 مہینے کی خوشی ہے. پھر فرمایا ثم ماذا نکاح، اور فرمائیے اور نکاح آگے کیا ہے؟ فرمایا کہ لزوم مہرین، 1 مہینے کی خوشی کے لیے مہر کو ادا کرنا پڑے گا. پھر فرمایا ماذا نکاح، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینے کی خوشی مل گئی، مہر کو دینا واجب ہو گیا، اور آگے کیا ہے؟ فرمایا غموم الدہرین، پوری زندگی کا غم اور دکھ اور جھمیلا ہے. یہ بیماری، وہ بیماری، روحانی بیماری، جسمانی بیماری، سسرال کے رشتہ دار، ماں باپ کے رشتہ دار، خالی پوری جو ہے زندگی جھمیلے میں رہو. فرمایا غموم الدہرین. پھر آگے فرمایا ثم ماذا نکاح، پھر کیا ہے اور آگے نکاح؟ آپ نے فرمایا قصور الظہری، پیٹ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس کی. تو یہ نکاح کا عکس اور نکاح کا نقشہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، اس شہر میں داخل ہونے کے لیے حضرت علی کو لانا پڑے گا. تو یہ علی ہیں جنہوں نے آج کے نکاح کے بارے میں یہ بات کہی ہے. تو میں یہ کہوں گا ہمارے سامنے 2 آپشن ہیں. ایک آپشن اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ، حلال طریقہ نکاح کا ہے، اسے آسان کرو، اسے سستا کرو غریبوں کا. اور دیکھو ایک انسان جو پیدا ہو جاتا ہے صرف ناک پر منہ پر ہاتھ رکھ لیا تو مر جاتا ہے، نلڈا دباؤ مر جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے پوچھو رحم مادر میں لڑکی کو مارنے کے لیے گلا نہیں ہوتا دبانے کے لیے، ایک ایک عضو کو قینچی سے کاٹا جاتا ہے. میری ماں تم اتنے قاتل ہو، اتنے سنگدل ہو، کبھی تمہاری شفقت کی قسمیں کھائی جاتی تھی، کبھی تمہاری ممتا کی قسمیں کھائی جاتی تھی. آج تم اپنے کوکھ کے اندر جنم لینے والی لڑکی کا ایک ایک عضو کاٹ رہے ہو، آنکھ کا پھوڑ رہے ہو، سر کو کاٹ رہے ہو، بھیجے کو نکال رہے ہو. تب جا کر قیمہ پیس ہو کر اباشن ہوتا ہے، اس کا قتل ہوتا ہے. زندے کو 100 زندوں کو مارنا ایک جو ہے جگہ ہے، اور رحم مادر کے اندر بچی کا قتل کرنا ایک جگہ ہے. تم قاتل کیوں بن گئی ہو؟ سندل کیوں بن گئی ہو؟ تم اپنی شفقت دکھاؤ، تم اپنی ممتا دکھاؤ. زمانہ تمہاری کوکھ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ تم سلطان صلاح الدین کو بھیجو گے، تم ٹیپو سلطان کو بھیجو گے، تم محمد بن قاسم کو بھیجو گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج ہمارے اس جلسے کو بے پناہ قبول فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ زنا کی نحوستوں سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو سچی عقل اور صحیح دین کا فہم نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ فرقہ پرست تنظیموں کو ہدایت دے، اگر ہدایت مقدر نہ ہو اللہ تعالیٰ سطح ہستی سے ان کو مٹا دے. اللہ تبارک تعالیٰ امن، بھائی چارگی اور شانتی پوری دنیا کے اندر عام فرمائے. آمین. واقعان الحمدللہ رب العالمین.